اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو درود ابراہیمی کا مشاہدہ ہے اس نے میرے تو رونگٹے کھڑے کر دی ہیں، کیونکہ واقعی ہم کبھی یہ باتیں ریئلائز ہی نہیں کرتے، اور انشاءاللہ آپ لوگ خود بھی یہ باتیں ریئلائز کریں گے کہ ہم لوگ کس قدر ناشکرے ہیں۔ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے نا کہ انسان بہت ناشکر ہے، بہت ناشکر ہے، وہ بالکل ٹھیک کہا ہے، کیونکہ ہم واقعی بہت ناشکر ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا نوازا ہوا ہے۔ ہم بس مال و دولت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اگلے سے بڑھ کے زیادہ بڑے سٹیٹس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ اس سے اگلا جو ہے ہمارا بڑا سٹیٹس ہو جائے، ہمیں اتنا بہترین ریسٹورینٹ، اچھا ٹریولنگ، کھانا، اور جو ہم فضولیات انٹرنیٹ پہ دیکھتے رہتے ہیں، کپل گولز اور یہ اور وہ، اور ان سب کو دیکھ دیکھ کے ریسے کرتے رہتے ہیں۔ پتہ نہیں کس کس چیز میں لوگوں نے اپنے آپ کو پاگل کیا ہوا ہے، ان سب کو یہ مشاہدہ بہت اچھا لگنے والا ہے۔ مشاہدہ ایک بہن کا ہے جو کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب انٹیلیجنس کے دفتر میں کام کرتے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کا ایسا محکمہ ہے جہاں پر کام کرنے والا ہر شخص دنیا کے اور خاص طور پہ ملک میں ہونے والا جو فساد، شر اور ایسے برے لیول کے اوپر باتیں جو کہ ہم شاید سنیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، وہ سب باتیں ہر اس انٹیلیجنٹ دفتر میں کام کرنے والے بندے کو ضرور معلوم ہوتی ہیں۔ اب یہ کہتی ہیں کہ ہمارے والد صاحب کیونکہ یہ سب جانتے تھے تو اکثر اوقات ان کے پاس ایک انٹرکام ہوتا تھا، اور اس انٹرکام کے تھرو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کو وہ لوگ ٹریک کرتے تھے، اور اکثر اوقات ایک باپ تھا، اس نے اپنی بیٹی کے لیے بھی انٹیلیجنس کو ہائر کیا کہ وہ کسی لڑکے کے پیار میں مبتلا ہوگی، سو اینڈ سو فورتھ، بہت ساری چیزیں۔ تو وہ کہتی ہیں ہم انٹرکام پہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے سائڈ پہ بیٹھ کے خاموشی سے سنتے تھے ساری کی ساری بات۔ اب یہاں پہ یہ کہتی ہیں کہ یہ اپنی لائف کا ایکسپیرینس پہلے شیئر کرتی ہیں۔ کہتی ہیں میں وہ لڑکی تھی جس کو ٹریول کرنا بہت پسند تھا، اور ابھی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے کہ گھومو پھرو۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے بھی باقی لوگوں کی طرح کپڑوں کا تو شوق نہیں تھا، لیکن مجھے اچھے ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا، پیسے کی خواہش تھی، پر اتنی تھی کہ بس اتنا ہو کہ مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے اور کبھی میری جیب خالی نہ ہو۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ بھی اللہ کا کرم رہا کہ مجھے فل اپنے آپ کو بھرنے کی اور زیادہ سے زیادہ کی جو ہے وہ حرص نہیں رہی، الحمدللہ، اور یہی وجہ ہے کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہوا ہے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ معاملہ کچھ ہوا کیونکہ میری یہ نیچر رہی کہ مجھے ٹریولنگ کا شوق تھا، پیسے کا بھی تھا، اور ایسا ہی ہوا کہ میں نہ ٹریولنگ کر سک رہی تھی اتنا زیادہ، نہ ہی میرے پاس اتنا پیسہ تھا۔ پھر یہ کہتی ہے کچھ ٹائم بعد میری شادی ہو گئی، اور میری زندگی اچھی چل رہی تھی، ایسے نہیں کہ بری تھی، لیکن ہر گھر میں لڑائیاں تو ہوتی ہیں، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ٹیسٹ اور ٹرائل سے نہ گزرا ہو۔ تو کہتی ہیں میری بھی لائف میں ٹیسٹ اور ٹرائلز آئے۔ اب یہ کہتی ہیں کہ جب ان کا درود ابراہیمی سے رشتہ جڑا، تب یہ کہتی ہیں کہ تب انہوں نے مالی حالات سے تنگی کی وجہ سے رشتہ جوڑا تھا، لیکن کہتی ہیں کہ اگر میں درود ابراہیمی پڑھنے سے پہلے کا حالات بھی دیکھوں تو اللہ کا بڑا کرم رہا ہے مجھ پہ کہ جتنے پیسے آ رہے تھے اس سے میری ضروریات اور ہر طرح کا خرچہ پورا ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ فینسی خرچے پورے نہیں ہو رہے تھے جو میں چاہ رہی تھی کہ مہینہ بھر کے میں کپڑے بناؤں اور پتہ نہیں کہاں کہاں جاؤں اور اٹھوں بیٹھوں، لیکن اللہ کا شکر ہے جب کہیں دعوت ہوتی تو میرے پاس ایک ڈھنگ کا سوٹ ضرور موجود ہوتا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ اپنے مالی حالات سے نمٹنے کے لیے انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے والوں پہ کرم ہی اتنا کیا تو کہتی ہیں میرے مالی حالات بھی اچھے ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن یہ کہتی ہیں کہ وہ جو ہر مہینے خواہشیں پوری کرنے کا ایک چاہ سی لگ گئی، جو کہ لالچ سی آ رہی تھی، ابھی بھی کہیں نہ کہیں دل میں تھا کہ اتنا نہیں چاہیے، لیکن یہ ضرور تھا کہ ہر مہینے بس کچھ نہ کچھ ہو۔ تو کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے وہ لالچ بھی ختم ہو گیا، اللہ کا بڑا کرم رہا۔ لیکن یہ کہتی ہیں جو سب سے بڑی نعمت، جو سب سے بڑی دولت کہتی ہیں ان کو درود ابراہیمی پڑھنے سے آئی، وہ یہ تھی جو ان کے گھر میں ان کے والد صاحب اور جتنا بھی وہ معاملات سے اور دنیا کے جتنے بھی ملک میں ہونے والے جرائم کرائم ان سے گزر رہے تھے، وہ سب جانتے تھے ان سب چیزوں کو۔ کہتی ہیں وہ یہ بہن جو ہیں اس نعمت کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پائیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت میں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب جن کا تعلق انٹیلیجنس سے تھا، انہوں نے تو خود اپنی آنکھوں سے پتہ نہیں کتنے کیسز ایسے دیکھے اور سولو بھی کیے جہاں پہ لوگ ایسے برے حالات میں، کسی کی بیٹی بھاگ گئی اور غلط لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی، کسی کا بیٹا ایموشنز کے ہاتھوں، لوگ پریشان، گھر کا تھوڑا سا ماحول برداشت نہ ہو۔ یہ کہتی ہیں کہ میری والدہ کہتی تھیں بیٹا گھر میں ایک بھیڑیے کو برداشت کر لو، باہر 100 بھیڑیے برداشت کرنے ہوں گے۔ یہاں پر obvious سی بات ہے
اتنا بھی نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ بہت ہی آپ کے اوپر زد و کوب کر رہا ہے. آپ کے پاس اگر وے آؤٹ ہے نکلیں، ایسی بات یہاں میں نہیں کہہ رہی، لیکن ایک بات ہے کہ گھر کے ماحول سے انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو 4 دیواری دی ہے، اس میں کہیں تھوڑا بہت آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے تو کر لیں. آپ نہیں جانتے یہ دنیا کتنی گندی ہے اور کتنے لوگ اس دنیا میں پھنسے پڑے ہیں اور ایسے سے برے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں کہ شاید ایکسپلین کرنے سے میں قاصر ہوں. جو انہوں نے مجھے باتیں بتائی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہیں، اور نہ صرف بچیاں بلکہ بچے بھی، بڑے بڑے لڑکے ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں جو ٹریفک سگنلز پہ لوگ اس طرح نشے کی حالت میں، عورتیں نظر آتی ہیں، مرد نظر آتے ہیں، ان کو پہلے فری میں لگایا جاتا ہے نشے کی ایک طرف. یہ نشہ اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے لیکن ان کو فری میں لگایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ پھر ان کو عادت پڑ جاتی ہے، اور یہ بڑے بڑے رئیس خاندانوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں. کتنی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. اور یہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے مجھے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ میں جو ہر وقت رو رہی ہوں، پٹ رہی ہوں کہ میں ٹریولنگ کر لوں، مجھے اتنا میری وارڈروب سیٹ ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے. کہہ رہی مجھے تو اپنے اوپر اتنی شرمندگی ہوئی کہ یہ کرم کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کی جگہ نہیں رکھا جو پھنسے پڑے ہیں، جو مجبور ہیں. یہ کرم کیا کم ہے کہ ہم نماز پڑھ پا رہے ہیں، ہم درود شریف پڑھ پا رہے ہیں. یہ کرم کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاؤں کے نیچے ایک جوتی دی ہے. ایک ہی جوتی کا سیٹ ہے بے شک، لیکن ہے تو صحیح، عزت سے تو پہنا ہوا ہے. یہ کہتی ہیں کہ میں جس قدر اس بات پہ ایمفسائز کروں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو خود مشکل بنا رکھا ہے، اور یہ سب ان چیزوں سے نکلنا. لوگ کہتے ہیں نا کیسے نکلیں، ہم سے نہیں نکلا جا رہا. ہم بہت کوشش کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کی، نہیں بچ پاتے. درود ابراہیمی از دا اونلی حل. آپ یہ پڑھنا شروع کریں، آپ کی پرسنالٹی مولڈ ہوگی، چیزیں آپ کے پاس آتے آتے پلٹ جائیں گی، نقصان نہیں آپ کا کر سکیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ جو لوگ برا کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ مت سوچو کہ ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے. ہم نے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اپنی دنیا کو بیچ ڈالیں اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے. اپنی آخرت کو نہ بس بیچیں ایک دنیا کے لیے، کچھ پیسوں کی خاطر، کچھ ڈالرز کی خاطر، کچھ آسائشوں کی خاطر اپنی آخرت مت بیچیں، کبھی بھی نہ بیچیں. پھر یہ کہتی ہیں کہ میری زندگی میں جب یہ ریئلائزیشن آئی تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کتنی بڑی نعمت سے نوازا. اگر میرے پیر میں ایک جوتی ہے جو میں بار بار آتے جاتے باہر پہن رہی ہوں، تو ایک جوتی عزت سے ہے میرے پاؤں میں. اگر میرے پاس 6000 اگر جوڑے نہیں ہیں، پھر تو وہ باہر اللہ معاف کرے کیسے کیسے حالات میں عورتیں غلط قسم کے کام کر رہی ہوتی ہیں مجبوری میں. ان کے پاس اور کوئی جو ہے وہ طریقہ نہیں ہوتا نکلنے کا، اور ان کے پاس پھر ہزاروں جوڑے ہوتے ہیں. ان 1000 جوڑوں سے وہ کہتی ہیں کہ میری ایک جوتی بہتر ہے. جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور ہم اس میں پھنس جاتے ہیں اور ہم اس سے نکل نہیں پاتے، تو سوچیں وہ تو ایک گناہ ہے. اور وہ لوگ جو کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں اور جو اتنے پریشان ہیں ان گناہوں میں کہ وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اس گناہ سے لوگ ان کو نکلنے نہیں دے رہے ہیں، آپ سوچیں ان کی زندگیاں کیا ہوں گی. اسی لیے جب بھی آپ کو اپنے حالات مشکل لگیں، اپنے پاس حیا و پیسہ مشکل لگے، تو یہ سوچیں کہ اس ٹائم کوئی آپ کی جیسی زندگی جینے کی طلب کر رہا ہے. آپ کے گھر میں جو میڈز آتی ہیں آپ انہی کو دیکھ لیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی میڈ نہیں آتی، آپ کے گھر کے گلی کے باہر جو بچے مانگ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کی زندگی چاہتے ہوں گے. میری نانی جان کہتی تھی کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو خود ہی اوپر ہو جاؤ گی، اور بعد میں پتہ لگا کہ یہ تو اسلام میں ہے کہ اپنے سے نیچے والے طبقوں کو دیکھو تو آپ کو پتہ لگ گا اللہ نے آپ کو کتنی بلندی عطا کی ہے. اگر آج آپ کا بچہ ہے، اس کے پاس بڑے بڑے ٹوائز نہیں ہیں، بڑے بڑے محل نہیں ہیں، اور وہ سائشیں نہیں جو آپ انٹرنیٹ وغیرہ پہ دیکھ رہے ہیں. ایک وہ بچوں کا پہلے کارٹون لگتا تھا، بچوں 2 بچے ہوتے تھے روما ڈیانا کے نام سے، وہ بڑا لوگوں نے اپنے بچوں کو دکھانا شروع کیا. وہ مٹیریلسٹک باتیں ہیں جو وہ بچے کر رہے ہیں. ان کے پاس پیسہ آ رہا ہے، وہ یوٹیوب کی ویڈیوز بنائی جا رہے ہیں اور بہت سی پروموشنز آ رہی ہیں، بڑے بڑے کیسلز اور پتہ نہیں یہ اور وہ سوئمنگ پول وغیرہ. یہ سب جنت میں ملے گا آپ کے بچے کو. آپ اپنے بچے کیوں نہیں سکھاتے یہ سب؟ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے نے جب میرے یہ چیزیں دیکھی، اب تو خیر الحمدللہ کہتی میں نے بند کروا دی ہے، پر کہتی جب یہ دیکھی تو میں نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا یہ سب آپ کو جنت میں ملیں گی. اس بچے نے کہا کہ مجھے یہ چیزیں کب ملیں گی، میں بھی چاہتا ہوں یہ مجھے ملے. تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو کہا کہ جنت میں ملیں گی. اپنے بچوں کے مائنڈ سیٹ چینج کریں، انہیں بتائیں کہ جو ان کے پاس ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور ہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف
سے آپ اپنی اولاد کی جتنی مرضی اچھی تربیت کر لیں. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں, انہوں نے اپنی اولاد کی کتنی اچھی تربیت کی ہوگی. اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے پیغمبر تھے, لیکن ان کا ایک بیٹا کنعان جو تھا وہ نہیں مان سکا اللہ کی بات, نہیں اس پہ ایمان کیا. انہوں نے اس کی اچھی تربیت نہیں کی ہوگی, بالکل کی ہوگی, لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں فالو کر سکا. تو جب وہ اتنے بڑے نبی ہو کے اپنے بیٹے کو ہدایت پر نہیں لا سکے تو کیا آپ لا سکیں گے؟ کیسی باتیں ہم کرتے ہیں. ہمارے تو اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں. اور جو درود شریف بھی ہم پڑھ رہے ہیں, درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں, وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے, وہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے. اس لیے جب درود شریف ختم کریں اللہ کا شکر ادا کریں. درود پاک پڑھنے والے انسان کے اوپر سب سے بڑا کرم یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو جان جاتا ہے, وہ شکر گزاری اس میں آ جاتی ہے. اور یہ ایک دم نہیں آتی, آہستہ آہستہ آتی ہے, کیونکہ شیطان تو ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا رہتا ہے. وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی گیا تھا جب وہ اللہ کی خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, تو وہ تو ان کے پاس بھی گیا تھا. تین طریقوں سے گیا. پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس گیا انہیں بہکانے کے لیے, انہوں نے جب اس کو دور کر دیا. پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا, انہوں نے بھی جب وہ کہا کہ اللہ کے حکم سے جو ہوگا ہوگا, اللہ نے جو حکم دے دیا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی وہ آیا تو انہوں نے کنکریاں ماری, اس کو پتھر مارے, اور وہی ہماری سنت بن گئی. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ ہم جو بھی اپنی خواہش کے پیچھے پڑے ہیں اس سے پہلے ذرا اپنی زندگی میں موجود نعمتوں کا جائزہ لیں, اور اگر نہیں لے پا رہے تو درود ابراہیمی سے جڑ جائیں. آپ کو خود ہی سب کچھ مل جائے گا, خود ہی سب کچھ پتہ لگ جائے گا. تو ایک دم نہیں سب کچھ ہو جاتا ہے. اگلے بندے نے درود شریف ختم کیا, 1000 کی تسبیح, چلو جی چینج آ گیا. آہستہ آہستہ چینج آتا ہے, بہت آہستہ ہے, لیکن obvious بات ہے اتنا چینج ضرور آ جاتا ہے جلدی جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس ٹائم کے لیے. برائی, بے حیائی, ان سب چیزوں سے بچایا جاتا ہے. پھر ایک اور مشاہدہ اپنا شیئر کرتے ہیں, اس کے بعد میں ویڈیو ختم کروں گی. یہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوا کہ ان کے خاوند کے ساتھ ان کی بہت بری لڑائی ہوئی, اور یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا نہیں چھوڑا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی ان کے لیے برکت ڈالی, اور ان کا جو رشتہ تھا وہ اچھے طریقے سے فلورش کیا, یعنی کہ بہترین طریقے کی طرف لے کے گئے. نہ کہ یہ کہ پرانی جو لڑائی جس ریزن پہ ہوئی تھی اس کو ان کی زندگی میں رکھا اور سوری ہو گیا, ایسا نہیں ہے. کہتی ہیں اللہ نے ہماری مدد کی اس مسئلے کو سالو کرنے میں. تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے. آپ درود ابراہیمی میں 2 دفعہ ایک درود ابراہیمی جب آپ پڑھتے ہیں 2 دفعہ اللہ پاک سے کہتے ہیں آپ بڑی شان والے ہیں, بزرگی والے ہیں, عظمت والے ہیں, آپ تعریف کیے گئے ہیں, آپ تعریف کے قابل ہیں. تو بتائیں کہ پھر جب آپ اتنی دفعہ 313 دفعہ بھی اگر آپ ایک درود شریف پڑھتے ہیں, اس میں آپ سمجھ لیں کہ 600 کتنا ہو گیا 626 دفعہ تو ایٹ لیسٹ آپ نے اللہ تعالیٰ کو بولا نا کہ یا اللہ آپ تعریف کے قابل ہیں. تو آپ سوچیں کہ آپ کو نہیں ملے گا کچھ, تو پلیز ابھی اپنی ٹینشنوں کو سائڈ پہ کر کے بائے بائے کر دو اور اس کو کہو کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے لفظوں کا کتنا اثر ہوتا ہے آپ کے اپنے دماغ کے اوپر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے نا کہ اپنی سوچوں کو قابو میں رکھو. تو اس مشاہدے کو سن کے رونگٹے جہاں میرے کھڑے ہو یہ کہ واقعی ہم تو ریئلائز ہی نہیں کرتے ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں. ہم تو بس پانی بھی ہم صاف پی رہے ہیں. آپ دیکھیں ذرا افریقہ وغیرہ کی سائڈ پہ, کینیا وغیرہ کی جہاں پہ اللہ معاف کرے وہ تمام علاقوں میں جہاں پہ قحط سالی ہے, آپ دیکھیں ذرا کتنے وہ گندا پانی پی رہے ہیں. دور کیوں جا رہے ہیں؟ فلسطین میں اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ لیں کتنی مشکل سے وہ رہ رہے ہیں, پھر بھی اللہ کا شکر ادا کریں. آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں اگر آپ کے پیٹ میں شدید تکلیف ہو اور اللہ نہ کرے کسی کو ڈائریا ہو جائے تو آپ واش روم چاہیں گے نا کہ آپ کو مل جائے ایک واش روم. آپ سوچیں ان لوگوں کو تو واش روم بھی نہیں مل رہا. انہوں نے ایک واقعہ سنا تھا کافی ٹائم پہلے کہ ایک عورت تھی, وہ پریگننٹ تھی اور اس کو جو واش رومز وغیرہ مل رہے تھے وہاں پر یوز کرنے کے لیے وہ اتنے غلیظ تھے کہ اس بیچاری کو انفیکشن ہو گیا. آپ سوچیں کہ آپ ابھی کتنے لکی ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں 20 لوگ بھی ہیں, کہ ایگزامپل ہے ہوتے ہیں لوگ گھروں میں کہ کمرے میں 20 لوگ رہ رہے ہیں, تب بھی آپ لکی ہیں کہ ایک بندہ سکون سے باتھ روم تو جا پا رہا ہے. یہ باتیں چھوٹی ہیں. یہ ہم جب باتھ روم سے باہر نکلتے ہیں نا تو کوئی باتھ روم سے باہر نکلنے کی دعا پوری ایک دعا بھی ہے اور غفرانہ کا پڑھنا بھی ہے. آپ کبھی اس دعا کا ترجمہ دیکھیں کہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس تکلیف سے آپ نے نکالا, تبھی تو جنت میں باتھ روم کی کوئی ایسی حاجت پیش نہیں آئے گی. ہم ان باتوں کو نارمل لے جاتے ہیں بالکل کہ ہاں پانی آ رہا ہے. آپ پاکستان میں علاقوں میں دیکھیں اتنے علاقے ہیں جہاں پہ پانی نہیں آ رہا پراپر. تو پلیز یہ پانی والا مسئلہ میں کہوں گی جن کے گھر نہیں آ رہا نا وہ بھی اب اس کے اوپر بھی ریئلائز کریں کہ تھوڑا تو آ رہا ہے نا. اس پہ آپ سوچیں وہ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں غلاظتوں میں, میں ایکسپلین نہیں کر سکتی جو انہوں نے بتایا ہے. میں رو پڑوں گی شاید کہ
آپ سوچیں چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں، میں یقین کریں نہیں ایکسپلین کر سکتی دنیا کا ظلم، جو یہ شیطانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں، ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے لیکن اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کو بار بار کہہ رہے ہیں آپ تعریف کے قابل، عظمت والے، شان والے، وہ کیوں نہیں بچائیں گے آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کی نسلوں کو بچائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جب ہم ان نعمتوں کو سوچیں گے نا تو پھر ہمیں ریئلائز ہوگا کہ ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں، کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ پاس دن میں گھر میں پہننے کے لیے 2 جوڑے بھی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ دھو کے پہن رہے ہیں۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ اور یہ شکر گزاری درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص میں آتی ہے۔ آپ سوچیں کیا علم ہوگا اس انسان کا جس کو درود ابراہیم پڑھ کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں، شکر گزاری بھی آ رہی ہے، کامیابیاں، کامرانیاں بھی مل رہی ہیں، اور آخرت بھی سنور گئی۔ آج سے تہیہ کر لیں کہ کسی چیز کی، اسپیشلی مال کی، جان کی ٹینشن نہیں لینی، اللہ پہ چھوڑ دینا سب کچھ۔ سامنے الٹا سیدھا نظر بھی ہوتا نظر آ رہا ہے پھر بھی کہنا ہے اللہ مالک ہے، اور اللہ مالک بن کے پھر آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ جیسے وہ ہمیشہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی بس ایک مشن ہے، بن دیکھے رب منوانا، بس۔ اور جب آپ اللہ کو سوچتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ I'm so sorry، میں نے پہلے کہا تھا واقعے کو سنا کے اینڈ کروں گی، تھوڑا بڑا کی بات، تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔